دجال کا معنی اور دجال کا نام۔ یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یوبل یا ہبل بتاتے ہیں، جو ہماری اسلامی اصطلاحات میں طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور اس کا لقب یعنی دجال کا لقب یہودیوں کے ہاں مسیحا یا مسیح ہے۔ دجال کا اصل نام تو معلوم نہیں ہے، کیونکہ احادیث میں آیا جو نہیں، یہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا۔ دجال میں 3 لفظ ہیں، دال، جیم اور لام۔ دجال کا لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجل کا ایک معنی ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال کو دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، یا اس لیے کہا گیا کہ اس نے اپنے جھوٹ اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اس کو دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے بڑے فتنوں والا ہوگا۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈالے گا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اس کا فتنہ جو ہے وہ عالمی فتنہ ہوگا۔ دجال عربی زبان میں جعلساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی باور کے گرد گردش کریں گی، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہیں ہوگا۔ اس کا ایک معنی ایسی مرہم یا لیپ جس کی تہ جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپا جاتی ہے۔ آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں اور پھر ان خوشنما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا، جو دجال کی پہلی عالمی پریس کانفرنس سے لے کر اس کے عالمی وقتی اقتدار تک اس کی نمائندگی کا فرض انجام دے گا، انہوں نے وضع کر رکھا ہے، اور ان کے سہارے اپنی خونخواری، سنگ دلی اور قتل و غارت گری کو انہوں نے چھپا رکھا ہے۔ مثلاً انسانی حقوق، اشتراکیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات، فلاح و بہبود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیفہ، قانون اور دستور، یہ سب الفاظ محض نعرے ہیں، ان کے پیچھے صرف سراب ہے۔ اور آج کے دور کے اندر میرا جسم اور میری مرضی۔ دجال کو حدیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ مثلاً بخاری شریف کی روایت ہے، دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا؟ اس کے بہت سارے اقوال ہیں، مگر جو سب سے زیادہ واضح قول ہے اس کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور آئیبرو نہیں ہے، یعنی آنکھ بالکل نہیں ہے اور آئیبرو نہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، یعنی ایک حصہ بالکل پورا پلین مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو اور نہ اس کے آئیبرو ہوں، اس لیے دجال کو مسیح کہا گیا۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا زَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ، بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے جس پر ایک غلیظ بدہ سا ناخونہ پھلی ہے۔ پھلی عربی کا لفظ زفرتن کا ترجمہ ہے۔ یہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو بعض لوگوں کی آنکھ کے کنارے پر اگ آتا ہے، بعض اوقات آنکھ کی پتلی تک پھیل کر اسے ڈھانپ لیتا ہے۔ تو بہرحال بعض حدیث میں
دجال کو بائیں آنکھ سے کانا کہا گیا اور بعض میں دائیں آنکھ سے، بظاہر اس میں تعارض اور شبہ پیدا ہو رہا ہے، مگر ایک اور حدیث سے پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں جو ہے وہ ابدار ہوں گی، بائیں آنکھ بے نور ہوگی، دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی۔ ہمارے ہاں مسیح کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس کی وجہ اور مسیح صادق اور مسیح کاذب کا فرق ہم گزشتہ جو مسیحیات کا موضوع ٹاپک تھا اس میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کر چکے ہیں۔